صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں میں اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح آپ التحیات وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس یا بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ہمیں ملتی ہیں۔ ویسے بھی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ضرور ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جب فرائیڈے کا دن آتا ہے تو اس دن درود پاک پڑھنے کے فضائل اور بڑھ جاتے ہیں، اور بلیسنگز اس کی بڑھ جاتی ہیں، کرم نوازیاں اور عنایتیں اور رب تعالی کی طرف سے آ جاتی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، when Thursday arrived، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، پیپرز آف سلور، اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچانے کا بھی اسپیشل ارینجمنٹ ہو رہا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں فرائیڈے کی بڑی اہمیت ہے، مگر آج کے اس بیان میں دو بڑے ہی ہسٹوریکل اور بڑے ہی یاد رہ جانے والے اور تاریخ اسلام کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جمعہ کا ہی دن تھا جب ایک واقعہ پیش آیا، اور پھر اسی کے کانسیکوینس میں، اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک اور واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تاکہ ان دونوں کو ملا کر ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ جمعے کے دن ایک عظیم واقعہ جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حجۃ الوداع فرمایا۔ اپنی زندگی کا جو آخری حج تھا، میرے آقا نے دنیا میں سے پردہ فرمانے سے پہلے جو حج فرمایا وہ حجۃ الوداع فرائیڈے کے دن تھا۔ تو اس کی نسبت سے میں دو واقعات، دو امپورٹنٹ سٹوریز آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پہلی وہ کہ جب جمعہ ہی کا دن تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا۔ ذرا تصور کیجئے، جو مدینہ پاک سے صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ
فتح مکہ کے بعد 10 سنہ ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا، اس کی بات ہی نرالی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کے بعد پہلا اور اپنی لائف کا، دنیاوی زندگی کا یہ لاسٹ حج تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے اناؤنس کیا کہ حج پر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوا، سارے عرب میں یہ خبر فائر آف جنگل کی طرح پھیلی، جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور ہر طرف لوگ جھوک در جھوک مدینہ طیبہ آنے لگے کہ آقا کے ساتھ حج کی سعادت ملنے والی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقعدہ میں، آخری ذوالقعدہ جمعرات کا دن تھا، مدینہ پاک میں غسل فرما کر آپ نے تہبند اور چادر زیب تن فرمائی، نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا کی، اور مدینہ منورہ سے جب چلے تو اپنی تمام ازواج مطہرات کو میرے آقا نے ساتھ سفر کی سعادت عطا فرمائی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جب مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف جاتے ہیں تو جو مدینہ شریف والوں کی میقات ہے، اور وہ میقات کیوں بنی کہ میرے آقا نے وہاں احرام کی نیت فرمائی، میرے آقا نے نوافل ادا فرمائے۔ ذوالحلیفہ بیر علی آج بھی بڑی شاندار وہ جگہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، مدینے سے احرام باندھ کر جانے والے وہاں پر جا کر احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ یہاں پر نیت کرنا، نوافل پڑھنا سنت ہے۔ میرے آقا نے وہیں پر احرام وغیرہ باندھا، خوشبو لگائی، اور اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی اونٹنی، مبارک اونٹنی قصوہ پر میرے آقا سوار ہو کر احرام باندھا اور لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بے حقیقی روایت ہے کہ 1,24,000 مسلمان اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ 124,000 صحابہ کرام کمپینین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ کیسا منظر ہوگا؟ 4 ذی الحجہ، 4th ذی الحجہ کو، on the 4th ذی الحجہ the holy prophet sallallahu alaihi wasallam arrived at Makkah Mukarramah, announcing his arrival. The small children of his families, the Banu Hashim, ran towards him in happiness, and some of them were made to sit on the holy prophet sallallahu alaihi wasallam camel by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں سے پیار دیکھیے، جبکہ مکے والے، قریش والے، ان کے بچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاندان بنی ہاشم کے بچے تشریف لائے تو میرے آقا نے پیار سے کسی بچے کو اونٹنی میں اپنے آگے بٹھا لیا، کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس شان سے، اس محبتوں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فجر کی نماز مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی، غسل فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ چاشت کے وقت، یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا، تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور جب کعبہ معظمہ پر نگاہ مہر نبوت پڑی تو میرے آقا نے یہ عظیم دعا فرمائی۔ آج بھی یہ دعا جب بھی پڑھتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے۔ اس کی میننگز پر اگر نظر ہو، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو یہ حج فرمانا تھا، آقا جانتے تھے کہ اب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، فتح مکہ ہو چکی ہے، اسلام اپنے پیک پر ہے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیفوں کے ساتھ چند صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے، مگر اب چند ہی سالوں کے بعد میرے آقا 1,24,000 کا لشکر لے کر، حاجیوں کو لے کر، کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ ہیں، اور اب مکہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا پیارا نظارہ ہے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل تو سلامتی دینے والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی، شرف و عظمت کو زیادہ کر، اے اللہ جو حج کرنے آئے، جو عمرہ کرنے آئے اس کی رسپیکٹ بھی بڑھا دے۔ سبحان اللہ۔ The English translation of this, the beautiful dua, Ya Allah Azza wa Jal, you are peace and from you is peace. Ya Allah Azza wa Jal, keep us alive with peace. Ya Allah Azza wa Jal, increase the goodness, respect and dignity of this house, and increase the honor of those who perform Hajj and Umrah
at this house. मुबारक तस्किराए हज्जतुल विदा हो रहा है। ए मौला प्यारे आका के उस मुबारक हज के सदके हमें भी हज की सआदत अता फरमा, हमें भी प्यारा प्यारा काबा देखना नसीब फरमा, और मौला काबे के दीदार की बरकत से हमें दुनिया और आखिरत की इज्जतों से सरफराज फरमा। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका हजर अस्वद के सामने पहुंचते हैं। ये वही हजर अस्वद है। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत ना फरमाया था, मेरे रब ने मेरे आका को वो फहमो फरासत, वो ब्रेव, वो अकल से नवाजा था कि उस वक्त कुफ्फार जो थे वो आपस में दस्तो गरीबान थे कि कौन काबे की तामीर के बाद हजर अस्वद रखेगा। मेरे आका को पर फैसला छोड़ा गया। मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सरदारों को बुलाया, कहा ऐसा करो हजर अस्वद को एक चादर में रख दो, सारे सरदार आए और इस चादर का कोना थाम लें और इस चादर को उठाकर काबे के करीब ले जाएं। अब सबका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो गया, किसी को यह एतराज ना रहा कि किसने हजर अस्वद उठाकर काबे तक पहुंचाया, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद उठाकर काबे में नस्ब फरमा दिया है। तो अब वही हजर अस्वद के आगे मेरे आका पहुंचते हैं तो हजर अस्वद पर हाथ रखकर उसे बोसा दिया। खाना काबा का तवाफ हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, तसव्वुर तो कीजिए, प्यारे आका तवाफ कर रहे हैं और साथ 1,24,000 सहाबा भी मौजूद हैं। क्या तवाफ का मंजर होगा। काबा भी उस वक्त झूम उठा होगा कि मेरा तवाफ करने कौन आ गया। अल्लाह अल्लाह, अब तवाफ से फारिग हुए, मकाम इब्राहिम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई, हजर अस्वद का फिर इस्तिलाम फरमाया और अब सफा की तरफ रवाना होते हैं। सही का मंजर है, तसव्वुर तो जमाइए, ये कैसा मुबारक सफर है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफा के करीब पहुंचे तो ये आयत तिलावत फरमाई, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक सफा और मरवा अल्लाह के दीन के निशानों में से हैं। फिर सफा और मरवा की सही होती है 8 जुल्हिज्जा। मेरे आका अपने काफिले के साथ मिना पहुंचते हैं और वहां 5 नमाजें अदा की जाती हैं। अब ये अजीम काफिला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अरफात की तरफ जाता है। पहले के जो जाहिल अरब थे उसमें वो क्या करते थे, अरफात में हज करने नहीं जाते बल्कि वो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मुज़दलिफा में कयाम करते। जो अपने आप को कुछ समझते थे और बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो कहते नहीं जनाब ये गरीब अरफात तक जाएं और हमारे जो रिच पर्सनालिटीज हैं वो मुज़दलिफा में ठहरे, उनका और आपस में एक साथ ठहरना मुनासिब नहीं है। अब इनको ये देखना था कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने आए हैं, ये मिना से चले हैं, और याद रखें कि मिना से अरफात जाएं तो मुज़दलिफा रास्ते में पड़ता है। तो अब ये सोच रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बड़े लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, हम यहां ठहरे हुए हैं, जरूर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारे साथ ठहरेंगे। मेरे आका मुज़दलिफा तक पहुंचे मगर मुज़दलिफा में रुके नहीं बल्कि अपना काफिला लेकर अरफात की तरफ रवाना हो गए। और फिर क्या फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मतलब जो प्यारे आका का जो एटीट्यूड था उसने साबित किया कि इस्लाम मसावात का मजहब है, तकसीम नहीं है कि गरीब अलग हो, अमीर अलग हो, जनाब काला अलग हो, गोरा अलग हो। मेरे आका ने हुक्म फरमाया सब अरफात को चलेंगे। कुरान पाक ने यह हुक्म दिया, ए कुरैश तुम भी वहीं अरफात से पलट कर आओ जहां से सब लोग पलट कर आते हैं। अब मेरे आका अरफात पहुंचते हैं और मेरे आका ने अरफात में एक कंबल के खेमे में क़याम फरमाया। सब सूरज ढल गया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर आपने खुतबा पढ़ा। अब उस खुतबे की क्या ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये वो खुतबा है जिसमें सारी दुनिया के लिए वो उसूल बयान किए गए जो आज भी मौरखीन हो, तारीख लिखने वाले हो, किताबें लिखने वाले हो, दुनिया के कवानीन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले हो, वो आज भी उस खुतबे से मदद ले रहे हैं। मेरे आका जानते थे कि अब दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाने का वक्त है। 1,24,000 आपने सहाबाए किराम तैयार कर दिए जिसमें कुछ कातिबे वही हैं, कुछ जनाब दुनिया भर के मामलात को समझने वाले हैं, कुछ कुरान पाक के इल्म में पीक पर हैं, कुछ फिक को जानने वाले हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मामलात को डेवलप करने वाले हैं, कुछ हुकूमत करने वाले हैं। ऐसा प्यारा गुरु मेरे आका ने बनाया कि रहती दुनिया के लिए 1,24,000 हिदायत देने वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैयार कर लिए। और अब लास्ट सेरेमन का वक्त है, अब आखिरी खुतबे का वक्त है, अरफात का मैदान है, जुमा का दिन है। नबी पाक ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसमें पूरी दुनिया के लिए ऐसे रूल्स बयान कर दिए कि देखो इन रूल्स को अगर फॉलो कर लोगे तो कभी पीछे न रहोगे, कभी मार ना खाओगे, कभी तकलीफ में न रहोगे। बातें थोड़ी की मगर वो थोड़ी बातें सारी दुनिया के लिए मशअले राह है। यही कमाल है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि रब ने ऐसा जामिउल कमालात और जामिउल कलाम बनाया कि बात थोड़ी सी फरमाते मगर बहुत सारा मफहूम लिए हुए होती थी।
इमाम इश्क मोहब्बत जबी तो नहीं कहते आका तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, या रसूल अल्लाह आपके कलाम के आगे बड़े बड़े फसीह व बलीग वो दबे लचे हैं, उनकी बजाल नहीं है वो कलाम कर सके, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बा नहीं। आका वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो मुबारक बयान जारी है। सहाबा किराम हमतन गोश हैं, अरफात का मैदान है। ऐ जुमे के इज्तिमा में आने वालों जरा सर झुकाकर उस जुमे के दिन को याद करो, क्या मंजर होगा कि नबी पाक साहिब लौलाक अपनी कसवा ऊँटनी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अरफात का मैदान है, 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं और नबी पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खुतबे में बहुत से जरूरी अहकाम इस्लाम का बयान फरमाया और उसके बाद मेरे आका ने जमानाए जहलियत की तमाम बुराइयों और बेहुदा रस्मों को आपने मिटाते हुए ऐलान फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तहत कदमैया मौदूउन, सुन लो जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों कदमों के नीचे पामाल हैं। तमाम वो बुरी रस्में, तमाम वो बैड हैबिट्स आज के बाद खत्म हैं। फरमाते हैं जमाना जाहिलियत के खानदानी तफाखुर, पहले जनाब हसब व नसब पे फैसला होता था, ये बड़े कबीले का आदमी है, ये बिग फैमिली का बंदा है, जनाब इसके लिए फैसला नरम होगा, इसके लिए कोर्ट जो है वो सजा नहीं सुनाएगी और गरीब है तो उसको सजा सुना दी जाएगी। एक कानून अलग था, दूसरों के लिए कानून अलग था। मेरे आका ने खानदानी तफाखुर, रंगो नस्ल की बरतरी और कौमियत में नीच और ऊंच वगैरह तसव्वुरात जाहिलियत को पाश पाश करते हुए और मसावात इस्लाम का अलम बुलंद फरमाते हुए मेरे आका ने अपने इस तारीखी खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक है। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख को किसी काले पर और किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से। मेरे आका ने वो उसूल बयान कर दिया रहती दुनिया के लिए। ओ पीपल, योर लॉर्ड इज वन and so is your forefather Adam alayhi salatu wassalam. Listen, no Arab has any superiority over a non-Arab. Neither does a red person over a black, nor a black person over a red person. Only in piety is there superiority. नेक, तकवा, परहेजगारी, यही अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सोचिए तो सही, शहनशाह कौनैन है, जमाने पर हुकूमत है, अल्लाह के नबी हैं, महबूब खुदा हैं, 1,24,000 का लश्कर है, मगर इस अजीम बयान के अंदर मेरे आका का स्टेज कैसा था, मंच क्या था, किस पर बैठकर आपने खुतबा दिया, अंदाज क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजिज़ी के पैकर नबियों के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब जिस ऊंटनी के कजावे पर बैठकर ये सफर फरमाया, वो ऊंटनी का कजावा शायद 10 रुपए की कीमत का भी ना हो। ऐसी सादा जिंदगी कि सादा से कपड़ा, कजावा कहते हैं जो ऊंटनी के ऊपर यानी कैमल के ऊपर जो बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई जाती है, वो इतने सादे से क्लॉथ का था कि वो शायद 10 रुपए की कीमत का भी ना हो। और उस ऊंटनी पर कोई शानदार कजावा था, न होदज, न महमल, न कोई बहुत सुपीरियर चीज मौजूद थी। क्या तारीख आलम में किसी और बादशाह ने भी ऐसी सादगी का नमूना पेश किया है? बताइए, इसका जवाब नहीं में आता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों सादगी और हम्बलनेस की है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, मगर उस खुदी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अरे उनके लिए ये मुनासिब था, वो चाहते तो ये करते, कौन मना करता, बादशाह हैं और कौनैन के बादशाह हैं। मगर मेरे आका ने सारी जिंदगी सादगी में गुजारी। आका का सोने का अंदाज देखें तो चटाई है, कभी हाथ का सिराना है, खाने का अंदाज देखें तो मिट्टी के बाजुकात बर्तन हैं, कभी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जौ की मोटी रोटी खा रहे हैं, मेरे आका कभी खजूर खा रहे हैं। सादी गिजा, सादा सोना, सादा रहना। और फिर हज्जतुल विदा के मौके पर इस तरह की अपीयरेंस करके मेरे आका ने रहती दुनिया को एक सबक अता फरमाया कि देखो मेरे गुलामों, कभी प्राउड में गिरफ्तार न होना,
کبھی تکبر نہ کرنا. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا میں آج 2 واقعات پر کچھ بات کروں گا. 2 واقعات کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں مدنی پھول پیش کروں گا. پہلا واقعہ جمعے کے دن حجت الوداع کا ہے. ایک اور جمعہ بھی دنیا پر گزرا ہے، اور جس دن وہ واقعہ ہوا کہ جب اس دن بھی ایک تاریخی واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ کیا تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ رب تعالی نے اس دن، وہ بھی جمعے کا دن تھا، شیطان کو مردود کیا. رب کی بارگاہ سے وہ راندائے درگاہ ہوا. یہ واقعہ کیا تھا؟ وہ کیسے رب کی بارگاہ سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مردود کر دیا گیا؟ شیطان کون تھا اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. When Allah Azza wa Jal created Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, He ordered all the angels and Iblis to prostrate in front of Adam alayhi salatu wassalam. All the angels acted upon the order of Allah Azza wa Jal and prostrated. This prostration took place on Friday, from the time of Zawal till Asr. However, Iblis refused to prostrate. When Allah Azza wa Jal asked him the reason for not prostrating, he stood up with arrogance and said, I am better than him. I have been created from fire and he is being created from earth. میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. After this disobedience, Allah Azza wa Jal cursed the shaitan and ordered him to leave heaven forever. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, it was the pride, I am better than him, that was the cause of destruction of Iblis, and he lost his iman. Iblis, whose name in heaven was Azazil, he was not disobedient from the beginning. In fact, he worshipped Allah Azza wa Jal for thousands of years. He was treasurer of heaven. He was a jinn, but due to his worship and knowledge, he became the teacher of the angels. He held such a high status that despite being a jinn, he would be present in the court of Allah Azza wa Jal alongside with angels. But look, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, a moment's pride destroyed all this high status. His worship of thousands of years was wasted. He was disgraced for the rest of his life and will burn in the fire of hell forever. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کتنی زیادہ بری عادت ہے یہ تکبر. How destructive is pride. A teacher of the angels, Iblis, who held very high status in the court of Allah Azza wa Jal, but due to his disobedience and pride, all of this high status were lost within a moment. When Jibreel alayhi salatu wassalam and Mikail alayhi salatu wassalam saw the bad end of Iblis, they started crying with the fear of Allah Azza wa Jal and made dua to protect themselves from such a bad end. When these two angels of such a high status who are saved from committing sins make such a dua, then what about us sinful people? We should be even more worried about the divine hidden plan of Allah Azza wa Jal. ہمیں بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ Azza wa Jal کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھے لوگوں میں سے بن جاؤں، amongst the best. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا نام بدترین لوگوں میں ہو جائے، برے لوگوں میں ہو جائے. کون چاہتا ہے کہ میں جناب ورس لوگوں میں میرا نام لکھا جائے؟ اور جس کو میرے آقا بدترین کہہ دیں، مدینے والے مصطفیٰ جس کا نام لیں، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدترین کون ہے؟ وہ کتنا زیادہ بدقسمت ہوگا. کیا اس کی بدقسمتی کا، کیا اس کی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں زندگی اور اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا کوئی اور لمحہ بھی باقی ہوگا کہ نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدترین شخص نہ بتاؤں؟ کون ہے؟ سنیے اور لرزیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, that once we were participating in a janaza with the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, that he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam spoke, should I not inform you about the worst person from the people of Allah azza wa jal? He is ill-mannered. میرے آقا فرمایا he is ill-mannered and shows proud. جو تکبر کرنے والا ہے، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں رب کی بارگاہ میں یا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ بدترین ہے. اب مجھے بتائیے
کہ ہم اپنے آپ کو بدترین لوگوں میں رکھیں گے؟ حجت الوداع کا واقعہ، آخری حج میں میرے آقا کا انداز آپ نے سنا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. ساری دنیا کو عاجزی کا درس دے رہے ہیں، ساری دنیا کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمبلنس اور پولائٹنس کا درس دے رہے ہیں. اور ایک جمعہ کا دن ہے کہ شیطان سجدہ نہیں کر رہا، تکبر کر رہا ہے. آئی ایم بیٹر دین ہم، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. یہ سوچ شیطان کی ہے. آج مسلمان کہتا ہے میں اس سے اچھا ہوں. میں جناب یہ میرے آگے کیا بیچتا ہے؟ میں پیسے والا، میرا اسٹیٹس، میرا خاندان، میری فیملی، یہ غریب آدمی میرے پاس کیوں آیا؟ آج کسی سے مسلمان سے بات کرنے کا لوگ تیار نہیں ہوتا. ہم جناب امیروں کی دعوت میں ضرور جائیں گے مگر غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. آج غریب رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے ترستا ہے، ہم اپنے فرینڈز میں گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، پراؤڈ یہ تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیا جنت میں نہیں جانا؟ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل نہیں کرنی؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹاپک بہت بڑا ہے. تکبر، پراؤڈ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. لیکن آج کے اس جمعہ کے اجتماع میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، پوری ذات مصطفیٰ پر توجہ ڈالیے. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ میرے آقا نے عاجزی نہ کی ہو. کبھی کسی بڑھیا کے کام کر رہے ہیں، کبھی کسی صحابی کی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج تعزیت فرما رہے ہیں، کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، کبھی اپنے گھر بلا کر اپنے صحابہ کی دعوت کر رہے ہیں. ارے دنیا میں ایسا کون سا بادشاہ گزرا ہوگا کہ جس کے گھر پر لوگ آتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کرتا؟ کبھی خود بھی بھوکے ہیں مگر ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر رہے ہیں. عاجزی ایسی، محبتیں ایسی، عطائیں ایسی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں عاجزی کا درس دیا. تو اے غلامان مصطفیٰ، مدنی چینل کے ناظرین، کبھی تکبر کے قریب مت جانا، کبھی پراؤڈ کے قریب مت جانا. عاجزی کرنا، عاجزی کرنے والا اللہ کو پسند ہے. آج کے دور میں ایک ایسی عصیب ہستی ہمارے درمیان ہے کہ جب بھی ان کو کوئی دیکھتا ہے جو پہلا امپیکٹ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسا عاجزی والا شخص ہم نے نہیں دیکھا. اتنی بڑی شخصیت اور مدنی چینل پر دیکھنے والے بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کتنے پولائٹ ہیں، کتنے ہمبل ہیں، کتنی عاجزی ہے، کتنی سادگی ہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت کی ذات سے ہے کہ آج بھی امیر اہل سنت نے یہ ثابت کیا کہ پراؤڈ کر کے عزت حاصل نہیں کی جاتی. اگر بندہ ہمبل ہو جائے، پولائٹ ہو جائے، عاجزی اختیار کرے، اللہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی عزت ڈال دیتا ہے. ساری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. بہت بڑا عنصر اس کا یہ ہے کہ جو امیر اہل سنت سے مل کر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا عاجزی ہے، کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے. کیا ہمارا ایسا انداز ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ملنے والوں سے اس طرح ملتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے دل کے اندر سے تکبر کو نکالنا ہوگا، کبھی بھی اس کو داخل نہ ہونے دیں. اب اس کا آخر میں ایک پروسیجر، ایک طریقہ بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. مدینہ العلمیہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کا ٹاپک ہی تکبر ہے. اس میں تکبر کی ڈیفینیشن، تکبر کی سمٹمز کیا ہیں اور پھر اس کے پریکاشنز کیا ہیں، وہ ساری باتیں موجود ہیں. یہ ضرور لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے. اب اس کا ایک آخر میں ایک چھوٹا سا پروسیجر آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ کبھی ایسا خیال آئے تو بندہ کس طرح اپنے دل کو تکبر سے پاک کر سکتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کسی کم عمر کو دیکھیں، آپ سے کم عمر ہے، چھوٹی ایج کا ہے، ینگ ایج کا ہے، تو اسے اپنے سے یہ خیال کر کے افضل سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اسے افضل سمجھیں کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کی ایج تھوڑی ہے، تو اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے، تو یہ مجھ سے اچھا ہے. ہم چھوٹے کو عزت نہیں دیتے، یہ میں اس کو کیسے عزت دے دوں؟ نہیں، اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، اس کی رسپیکٹ دل میں بڑھ جائے گی. اگر اپنے سے کسی بڑے کو دیکھے تو اب کیا کہے کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس نے مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، تو میں اس سے کم ہوں، یہ مجھ سے سپیریئر ہے. اب جناب اب کیا ہو گیا، اپنے ہم عمر کو دیکھے، اب ایک ہی ایج کے آپ کیا سوچے؟ سبحان اللہ، علماء نے اس کا بھی حل دیا کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھے، یہ خیال رکھے کہ اس نے اپنی زندگی میں مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی اور مجھ سے کم گناہ کیے ہوں گے، تو یہ جناب مجھ سے زیادہ افضل ہے. اب کم علم کو دیکھے، اب بندہ کو تھوڑی سی نالج لے لیتا ہے تو اب جاہل کے سامنے تکبر کرتا ہے، علم ہے میرے پاس، کے پاس تو کچھ نہیں ہے. نہیں، کیا بات فرماتے علماء، اس کو اپنے سے بہتر سمجھے کہ اس کے پاس جہالت ہے، کم علمی ہے، یہ اتنا شارپ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہ بھی تھوڑے کرتا ہوگا، ہے اس کے اندر اتنی وہ علم کی وسعت نہیں ہے، تو میں علم رکھنے. اچھا اگر یہ گناہ کرتا بھی ہے تو یہ جہالت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، میں علم والا ہو کر گناہ کرتا ہوں، تو یہ تو جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، میں تو علم ہوتے ہوئے گناہ سے باز نہیں آ رہا. پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر علم نہ ہونے کی اور پھر کسی کو زیادہ علم والا دیکھے،
تو پھر تو ویسے ہی آسان ہو گیا. یہ خود سے بہتر سمجھے کہ یہ اتنا علم زیادہ ہے, اس کا تقویٰ بھی زیادہ ہوگا, عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی, مجھے کیا معلوم کس کا عمل زیادہ ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو دیکھے تو اگرچہ اسے حقیر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تو ہے مسلمان ہی نہیں ہے, لیکن دل سے تکبر کا صفایا اگر کرنا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسے بھی بحیثیت انسان خود سے حقیر اور کمتر نہ جانے, بلکہ کافر کو دیکھ کر یہ عاجزی پیدا کرے. اس وقت یہ کافر ہے, کیا معلوم مرنے سے پہلے توبہ کر کے مومن ہو جائے اور آخری وقت میں مسلمان ہو جائے, یوں اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور کہیں ایسا نہ ہو میں مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر بیٹھوں, میرا رب مجھ سے ناراض ہو, میں گناہوں کے سبب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں اور میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. انما الاعمال بالخواتیم, میرے آقا فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ایک پروسیجر تھا, ایک طریقہ تھا کہ جب کسی کو دیکھیں اس کو اپنے سے سپیریئر جانیں تو انشاءاللہ دل سے جو تکبر ہے وہ دور ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.